بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 13 پڑھا۔ اس سبق نمبر 13 کا ٹائٹل اور عنوان بھی بیت الخلاء کے احکام تھا اور اس میں بیت الخلاء کے احکام کے مختلف مسئلے پڑھے، اور اب آج سے سبق نمبر 14 شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ٹائٹل جو ہے وہ بیت الخلاء کے احکام ہے، مگر مسئلے فرق رکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 59، 60، 61، 62 ہے، یعنی 49، 60، 61 اور 62 ہے۔ تو آئے ان مسئلوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جی، تو فقہی احکام کا مسئلہ نمبر 59، یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر ہے، اور بیت الخلاء کے احکام یہ عنوان ہے، ٹائٹل ہے۔ گزشتہ درس میں بھی یہی رہا، آج کے درس میں بھی یہی ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بچے کو رفع حاجت کے لیے رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ بٹھایا۔ دیکھو، ہمارا دین اسلام جو ہے وہ بڑا دقیق اور باریک بینی سے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے اگرچہ وہ شعور نہیں رکھتا، اس کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، لیکن پھر بھی اس کو قبلہ کا احترام اور خانہ کعبہ کا احترام اور اس کی اہمیت اس کے دل میں اجاگر ہو جائے اور شرعی احکام پر وہ عمل درآمد کرنا شروع کر دے یہاں سے ہی، یہ ایک بڑا بہترین رویہ ہے، موقع ہے، اخلاقیات ہے، آداب ہیں، احکام ہیں۔ تو بہرحال یہ فقہی مسئلہ جو ہے وہ بچے کو رفع حاجت کے لیے رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ بٹھانا، یہ اس کو ایک قسم کا درس دینا اس کے مترادف ہے۔ جی، تو اگلا مسئلہ بیت الخلاء کے احکام میں ہی مسئلہ نمبر 60 یعنی 60، اور یہ 4 جگہوں پر رفع حاجت حرام ہے۔ رفع حاجت یعنی پیشاب پاخانہ کرنا جو ہے وہ 4 جگہوں پہ حرام ہے۔ نمبر 1، بند گلی میں، جبکہ وہاں رہنے والوں نے اس کی اجازت نہ دے رکھی ہو۔ اسی طرح عام راستوں اور گلیوں میں جب گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ تو بند گلیوں میں اور راستوں میں یہ ہمارے معاشرے کے میرے خیال میں عام رویوں بن چکا ہے کہ بچوں کو عام طور پہ گلی سے رفع حاجت کے لیے بٹھا دیتے ہیں، یا ایسے بزرگ بیٹھ جاتے ہیں جو جگہ خالی ہو گلی میں۔ تو اس طرح کے رویے جو ہے وہ پسند نہیں ہیں، نہ صرف پسند نہیں ہیں بلکہ فقہی اصولوں کے خلاف ہیں، فقہی احکام کے مطابق نہیں ہیں، اور باقاعدہ طور پہ بند گلی میں رفع حاجت حرام ہے۔ اور دوسرا، اس قطع زمین میں جو کسی کی نجی ملکیت ہو جبکہ اس نے رفع حاجت کی اجازت نہ دے رکھی ہو، اس زمین میں، اس پلاٹ میں، اس جگہ پہ جہاں وہ مالک اجازت نہیں دیتا کہ یہاں پیشاب کیا جائے، پاخانہ کیا جائے، تو وہاں بھی پیشاب اور پاخانہ کرنا حرام ہے۔ اور تیسری جگہ جہاں رفع حاجت حرام ہے ان جگہوں میں جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہو، مثلا مدرسے، یہ طلاب کے لیے خاص ہیں، یہاں عام آدمی پبلک جو ہے وہ ٹوائلٹ نہیں ہے، صرف اور صرف مختص ہے مدرسہ کے طلاب کے لیے، مدرسہ کے معاونین کے لیے، مدرسہ کے ملازمین کے لیے، تو پھر وہ خاص ہو جائے گی۔
اسی طرح مسجد کے نمازیوں کے لیے ایک خاص ہے، وقف ہے، تو وہاں آ کے اڈے کے سارے لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں یا خواتین شروع کر دیں، آ کے بچے شروع کر دیں وہاں استعمال کرنا، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مدرسے کے جس طرح بچوں کے لیے ہے، اسی طرح مسجد کے نمازیوں، صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے مختص ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی کئی قیدیں ہوتی ہیں۔ اور چوتھے وہ جگہ جہاں رفع حاجت کرنا حرام ہے وہ مومنین کی قبروں کے پاس، جبکہ اس فعل میں سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہو۔ اگر قبرستان میں جا کے پیشاب کیا جائے اور ان قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہو، ان کی احترام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو حرام ہے۔ بلکہ بے حرمتی نہ بھی ہوتی ہو مگر یہ کہ زمین عام تصرفات اور مباحات میں ہو، تو یہی صورت ہر اس جگہ کی ہے جہاں رفع حاجت دین یا مذہب کے مقدسات کی توہین کا موجب ہو۔ تو قبرستان میں اگر بے حرمتی لاشوں کی نہ بھی ہوتی ہو، مومنین کی قبروں کی نہ بھی ہوتی ہو، تو تب بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہی مسئلہ حکم موجود ہے حرمت کا کہ حرام ہے ان مقدسات مذہب کی توہین کا موجب اگر رفع حاجت بنتی ہو، نعوذ باللہ کوئی ایسی جگہ جہاں کسی مذہبی کام کے لیے مختص ہو، بس مثالیں دینا یہاں بہت مشکل ہے، اس وجہ سے ہم مثال کو فرض بھی نہیں کر پا رہے۔ تو بہرحال ایسی جگہ جہاں پہ مذہبی طبقات اپنے مقدسات رکھتے ہوں اور ان کا احترام ہو، یا یوں ایک مثال کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ وہاں مقدس چیز آتی ہے یا مقدسات آتے ہیں اور پھر سال بھر وہ ایسی پڑی رہتی ہے، تو اس جگہ پہ بھی وہ اگر توہین کا موجب ہو تو وہاں رفع حاجت حرام ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب لازم ہے اور وہاں مذہب کے بقا اور مذہب کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تاکہ اس کے مقدسات کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 60 بیت الخلاء کے احکام۔ اب بیت الخلاء کے احکام میں مسئلہ نمبر 61 3 صورتوں میں مقعد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فقط پانی سے پاک ہوتا ہے۔ 3 صورتوں میں مقعد فقط پانی سے پاک ہوتا ہے۔ مقعد اس کا معنی کیا ہے؟ پاخانہ خارج ہونے کا مقام۔ پاخانہ خارج ہونے کا مقام مقعد کہلاتا ہے، جہاں سے پاخانہ جو ہے وہ نکلتا ہو۔ تو 3 صورتوں میں فقط پانی سے پاک ہوتا ہے۔ اچھا، 3 صورتوں میں فقط پانی سے پاک ہوتا ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اب آج کل تو پانی کا زمانہ ہے اور پانی زیادہ ہے، بور کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، ٹوٹی کے ذریعے، سپلائی کے ذریعے گھر گھر تک پہنچ رہا ہے، ٹینکی فل ہے۔ تو مسئلہ کیونکہ تمام لوگوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ہوتا ہے، فقہی احکام تمام لوگوں اور تمام زمانے کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور میں زمین سے، مٹی کے ٹیلے سے مقعد کو صاف کیا جاتا۔ البتہ یہ زمانہ میں کہہ رہا ہوں، ابھی بھی دیہاتوں میں، گاؤں میں جب لوگ باہر جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب پیشاب پاخانہ کرتے ہیں تو اس کو پھر مٹی کے ٹیلے سے صاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ یہاں مقام بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایسی صورتیں جو پانی ضروری ہے، پانی کے ساتھ ہی پاک ہوتے ہیں، وہ 3 صورتیں۔ تو پہلی صورت، پاخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست مثلا خون باہر آئی ہو، اگر پاخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست آئی ہو تو پھر جو ہے وہ پانی سے ہی پاک ہوگا۔
مقام پاخانہ پانی سے ہی پاک ہوگا۔ دوسری صورت، کوئی بیرونی نجاست مقعد پر لگ گئی ہو سوائے خواتین کے، اگر پیشاب پاخانہ کے مقام تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی بیرونی نجاست مقعد پر لگی ہو تو پھر بھی پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوتی، البتہ خواتین کے علاوہ، خواتین کیونکہ ان کا علیحدہ شرعی حکم موجود ہے ان کے مخصوص ایام میں۔ تیسرا، مقعد کا اطراف معمول سے زیادہ آلودہ ہو گیا ہو تب بھی پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوتا۔ مقعد کا اطراف مقعد یعنی مقام پاخانہ کے ارد گرد معمول سے زیادہ آلودہ ہو گیا ہو تو اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کا استعمال لازمی ہے۔ ان تینوں صورتوں کے علاوہ مقعد کو یا تو پانی سے دھویا جا سکتا ہے یا اس طریقے کے مطابق جس کو بیان کیا جائے گا، یعنی جس میں کپڑا استعمال ہوتا ہے یا پتھر استعمال ہوتا ہے تو پاک ہو سکتا ہے، اگرچہ پانی سے دھونا بہتر ہے۔ تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مقام پاخانہ کو مٹی کے ٹیلے سے، کپڑے سے پاک کیا جا سکتا ہے، 3 صورتوں میں نہیں ہو سکتا، مٹی سے یا کپڑے سے، پانی ضروری ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 62، فقہی احکام کے درس کا مسئلہ نمبر 62 اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 62۔ پیشاب کا مخرج پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ دھونا کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب کی بنا پر 2 مرتبہ دھونا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے۔ تو پیشاب کا مقام پیشاب یا چھوٹے پیشاب جسے ہم کہتے ہیں معاشرے میں، پیشاب کا مخرج، پیشاب کا مقام جو ہے وہ 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ 2 مرتبہ دھویا جائے اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے پانی سے۔ تو آج کے اس درس کا خلاصہ کہ ہم نے بیت الخلاء کے احکام کو یہاں پڑھا ہے اور اس بیت الخلاء کے احکام میں مختلف مسائل کو پڑھا ہے، اور مختلف مسائل میں ہم نے 59 مسئلہ نمبر وہ یہ تھا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بچے کو رفع حاجت کے لیے روح بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ بٹھائے، اور مسئلہ نمبر 60، 4 جگہوں پر رفع حاجت حرام ہے۔ بند گلی میں، اس جگہ جہاں مالک اجازت نہ دیتا ہو، اور تیسری صورت جو وقف، کسی جگہ مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہو، اور چوتھی جگہ قبرستان میں جو مومنین کی بے حرمتی کا سبب بنے۔ اور مسئلہ نمبر 61، 61، 3 صورتوں میں مقام پاخانہ کو پانی سے ہی پاک کیا جا سکتا ہے، کپڑے اور پتھر سے پاک نہیں ہوتے۔ ان میں پہلا، پاخانہ کے ساتھ کوئی اور نجاست ملی ہو، نمبر 2، کوئی بیرونی نجاست اس مقعد پر لگ جائے مقام پاخانہ پر، اور نمبر 3، مقام پاخانہ کا اطراف اور سائڈ جو ہے وہ معمول سے زیادہ آلودہ ہوں۔ اور آخری مسئلہ ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے جو مسئلہ نمبر 62 ہے کہ پیشاب کا مخرج، پیشاب یعنی جو چھوٹا پیشاب ہم کہتے ہیں، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوتا۔ ایک بات پانی کے علاوہ نہیں، دوسرا 1 مرتبہ پانی دھونے سے پاک ہوتا ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 مرتبہ دھویا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئیں مشق کر لیتے ہیں۔ مشق یہ ہے آپ کے لیے، سب سے پہلے کہ 3 صورتیں بتائیں جن میں
پانی سے صرف مقعد پاک ہوتا ہے؟ اور سوال نمبر 2، کن جگہوں پہ رفع حاجت کرنا حرام ہے؟ یہ 2 سوال آج کے سبق کا مشق اور تمرین کہلائیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔